بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی ترامیم کر لینے کے باوجود پاکستان کے طاقتور حلقے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی عمران خان صاحب سے سیف ایگزٹ چاہتی ہے، عمران خان صاحب سے ڈیل چاہتی ہے، عمران خان صاحب سے NRO کرنا چاہتی ہے، اور خواہش ہے طاقتور حلقوں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہائبرڈ رجیم کو عمران خان صاحب کی جانب سے لیجیٹیمیسی دی جا سکے اور یہ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ آئندہ رہ جانے والا عرصہ اس ہائبرڈ رجیم کا گزار سکیں۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، جی ہاں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ایک بار پھر عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ ایک نکتہ ہے، صرف ایک شرط ہے، اس پر عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس ایک یک نکاتی ڈیل کے حوالے سے آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جناب آج کے دن کی اس وقت کی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے حوالے متحدہ اپوزیشن الائنس، گرینڈ الائنس یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کے حوالے ان کی سربراہی میں کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ حلقے اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی سے اس مخالفت کا سامنا بھی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی یا متحدہ اپوزیشن کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابتدائی بات چیت مکمل ہو چکی ہے، 50% سے زیادہ معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے ہو چکے ہیں۔ انتظار صرف اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب سے اپروول لیا جائے، عمران خان صاحب سے بات کی جائے، بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی جا کر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اسی یک نکاتی ایجنڈے یا شرط کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ مولانا سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک 5 نکاتی ایگریمنٹ کی بات کی تھی۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا اس 5 نکاتی ایجنڈے کے اوپر رضامند ہوتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی آئینی اور قانونی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے تو وہ عمران خان صاحب سے یہ جو 5 نکاتی فارمولہ ہے اس پر، یعنی کہ میثاق آئین، میثاق جمہوریت کے حوالے سے، اس پر وہ عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے دستخط کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے بغیر ان کا کام کیوں نہیں چل پا رہا؟ بار بار پیشکشیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ وہ جو ایک ڈیبیٹ پاکستان کے اندر لوگوں نے شروع کی تھی نا، مقبولیت اور قبولیت کی، کل اس حوالے سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کل ہی کی ایک ویڈیو میں چیزیں رکھی تھیں کہ اس وقت پاکستانی خفیہ اداروں کے سرویز کے مطابق 204 حلقے پاکستان میں قومی اسمبلی کے ایسے ہیں جہاں عمران خان صاحب وننگ پوزیشن میں ہیں۔ اس کا توڑ نکالنے کے لیے بھی آگے چل کر 10، 12، 14 صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ سینٹ آف پاکستان کے اندر مختلف سٹیک ہولڈرز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب کا راستہ نہ روکا جائے تو سینٹ کے اندر ان کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے۔ سینٹ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن کی بجائے جو نشستیں ہیں وہ جناب صوبوں کے شیئر کے حساب سے ہوا کرتی ہیں، تو وہاں پر خیال یہ ہے کہ مختلف سٹیک ہولڈرز پیدا کر دیے جائیں اور کوئی بھی ایسی کوشش عمران خان صاحب الیکشن جیتنے کے بعد اگر 26ویں 27ویں ترمیم کو مائنس کرنے کی کوشش کریں تو سینٹ میں ان کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائیں اور اس کے بعد معاملات کو آہستہ آہستہ بے شک عمران خان صاحب کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ذہن کے اندر، کیونکہ ان کے پاس عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کسی قسم کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آصف زرداری اور نواز شریف کو فائنل کال یا فائنل
उनको जो कहते हैं ना कि एक हतमी तौर पर उनको डेड लाइन दी जा चुकी है कि आपके पास जनाब फरवरी 2026 तक का वक्त है, उस वक्त तक अपनी कारकर्दगी हो या दीगर कोई भी मामलात हों उनके ज़रिए साबित करें कि आपकी मकबूलियत है। बसूरत दीगर हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ और जो है इसके साथ साथ मरीम नवाज साहबा के हाथ से फिसलती जो है वो कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ती चली जाएगी। ये इस वक्त की ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब को जो ऑफ़र की गई वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान जंग ग्रुप के लिए काम करने वाले इंसार अब्बासी वक्तन फ़वक्तन अपनी तहरीरों के ज़रिए पैगामात पहुँचाते रहते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने वही बात की और स्टार्ट उसी तरह का मुनाफकत भरा था कि एक तरफ तो वो इमरान खान साहब की तीनों बहनों के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रगेद रहे हैं और कुछ लोगों के साथ पर्सनल ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए उनको वो भगोड़े भी कह रहे हैं, उनको वो यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, चाहे वो जनाब शहबाज गिल साहब हों, चाहे कासम सूरी साहब हों, दूसरे हमारे कई दोस्त हों जो कि बैरून मुल्क बैठे हैं। और ये तमाम तर जो मामलात इंसार अब्बासी साहब की जानिब से सामने आए हैं इसके पीछे डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हलकों की जानिब से दिए जाने वाला ग्रीन सिग्नल है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपके सामने जनाब हम मामला रख लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि बड़ी तब्दीली इस्लामाबाद में आइंदा चंद दिनों के अंदर हो सकती है। महमूद खान अचकज़ई को हटाकर मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन इत्तेहाद का नया सरबराह बनाए जाने का इम्कान है, इस पर गौर जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस पर मुशावरत कर रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को इस अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बना दिया जाए। और जनाब इस पर तबादला ख्याल जो है वो JUI के साथ भी हो चुका, दीगर अपोजिशन जमातों के साथ भी हो चुका। और कुछ ज़राए जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ क़यादत जो है वो इस बात की मुखालफत कर रही है, लेकिन अगर मामलात तय पा गए तो नए इत्तेहाद को जो है वो नया नाम भी दिया जा सकता है और 50% से ज़ायद मामलात के ऊपर इत्तफाक है मौजूद है। और इसी नवंबर के महीने के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मुलाकात करने जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब से होने वाली मुमकिना मुलाकात के बाद, क्योंकि तकरीबन 15 दिन 2 हफ्ते गुजर गए, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो सकी, ना उनकी बहनों की, ना उनके वकला की, ना पार्टी रहनुमाओं की। तो इमरान खान साहब का कोई बयान भी पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुँचा, कुछ इमरान खान साहब तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँची कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। उस वक्त तक ये मामला रुका हुआ है, लेकिन जो ही ये दो तरफा राब्ते इस्तवार होते हैं इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद इस हवाले से भी जो फैसला है वो जनाब कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस वक्त सूरत हाल जनाब ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को तो दीवार के साथ लगाया ही जा रहा है। सुहेल खान आफरीदी, उन्हें आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वो पहुँचे बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो मुसलसल ओहदा संभालने के बाद हर मंगल और जुमेरात को पहुँच रहे हैं। एक बार फिर उनका फहरिस्त के अंदर नाम था, उन्हें रोका गया उसी तरह से अडयाला जेल के करीब, अडयाला जेल से पहले नाके पर, फिर उन्हें उसी तरह से इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि उनके पास अदालती अहकामात की कॉपीज़ भी मौजूद थीं, अदालती अहकामात मौजूद हैं। पूरी दुनिया को, मुल्की बैन-अक़वामी मीडिया को इस बात का पता है कि अदालतें इस हवाले से फ़ैसला कर चुकी हैं, फ़ैसला दे चुकी हैं कि मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़ इमरान खान साहब की फ़ैमिली, इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरा मामला ये है कि सुहेल खान अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जनाब तलब कर लिया है, ये कहते हुए कि अब जनाब पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद हरीपुर के अंदर मुमकिन नहीं है। और कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो तकरीर की है वो जनाब उन्होंने धमकियाँ दी हैं सरकारी मशीनरी को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ चुका। आज भी सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा है कि मसला ये है कि मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये मुझे उस तरह से अच्छी तरह से नहीं जानते और मैं उनके लिए तरन वाला साबित नहीं होऊंगा, पेश होऊंगा, मैं अपना मौक़िफ़ सामने रखूँगा, आइन और कानून के तहत चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएंगे, इन्हें मैं बताऊँगा कि कैसे और क्यों कर आइन इस बात की इजाज़त देता है। मैं कतन व सल्के के अंदर मौजूद नहीं था जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, बाकी सूबे के मामलात तो चलाने हैं और सरकारी मशीनरी को ये कहना भी है कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपने जो अपने काम है वो सर अंजाम दें, क्योंकि माजी में इस किस्म की मिसालें हैं कि धांधली की गई सरकारी मशीनरी के ज़रिए और अब उन्होंने उसी बात से मुतनब्बे किया, किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी कि अगर आपने सरकारी काम के अंदर कोई इस किस्म की गड़बड़ की, कोई मुदाखलत की, धांधली करने की कोशिश की तो आप
کو یہ ساری چیزیں بھگتنا پڑیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ماضی کے مریم نواز کے، بلاول بھٹو زرداری کے، دیگر نون لیگ کی قیادت کے کئی بیانات ہیں جن پر وہ بالکل چپ سادے بیٹھے رہے، لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ذکر آتا ہے، عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے یا سہیل خان آفریدی صاحب کا ذکر آتا ہے، وہ تیار ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ طاقتوروں کی جانب سے بھی اشارہ ہے کہ جلد از جلد سہیل خان آفریدی صاحب کو کسی نہ کسی کیس کے اندر ڈال کر، کسی نہ کسی کیس کے اندر پھنسا کر ان سے جناب طاقتور حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 وہی بہادر ججز جن میں جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق، محسن اختر کیانی، سمن رفعت امتیاز شامل ہیں، محسن اختر کیانی شامل ہیں، انہوں نے جناب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کوشش کی، جو آئینی اور قانونی کوشش وہ کر سکتے ہیں، درخواست دائر کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن وہاں ڈائری برانچ سے انہیں واپس بھیج دیا گیا کہ یہ معاملات جناب اب سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی، یہ معاملات جناب اب آئینی عدالت دیکھے گی۔ یعنی باقاعدہ طور پر وہ جج صاحبان جو کہ اس سے پہلے بارہا ٹرائی کر چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی، اس سے پہلے بندیال صاحب سے بھی رابطے کر کے کہ جناب ہمارے اوپر دباؤ ہے، زور زبردستی فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو 4 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آگے چل کر ان کی جانب سے بھی استعفے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، یحییٰ خان آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری آئینی اور اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم بروقت انصاف کریں۔ آج بھی انہوں نے ایک جگہ یہ بات کی تو مجھے ایک ڈرامے کا ڈائلاگ یاد آ گیا کہ ایسے کیسے کر لیتے ہیں آپ فراست جی، جی ہاں فراست جی، ایسے کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ سب کچھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں عدالتوں کے آگے برسا برس گزر گئے نہیں لگائی جا رہی، اور آپ کہتے ہیں کہ بروقت انصاف فراہم کرنا آپ کی آئینی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ منافقت کا جناب یہ ہے معیار، اور دوسری جانب ایسی صورتحال کے اندر کیونکہ کچھ بھی ان کا نہ بک پا رہا ہے، نہ چل پا رہا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے، تو بار بار ایک ہی چیز عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کی جانب سے، عمران خان کی 3 بہنیں، اس پیغام کا عنوان ہے، کہتے ہیں جناب عمران خان کی 3 بہنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر سردیوں کی رات سڑک پر دھرنا دیے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک طرف افسوس اس بات کا کہ حکومت کی طرف سے بہنوں کو بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے ووٹروں سپورٹروں کی سرد مہری کہ ماں سوائے بہنوں کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ سفید جھوٹ، یہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان پہنچتے ہیں وہاں پر، اور اگر اس سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں پولیس روک دیتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، آنسو گیس پابندیاں لگاتی ہے، نہیں جانے دیا جاتا۔ ذرا بتائیں کہ نواز شریف کے لیے کتنے لوگ نکلا کرتے تھے، یا آصف زرداری صاحب کے لیے، بھٹو صاحب کے لیے کتنے لوگ نکلا کرتے تھے؟ بہرحال ان سے کہیں زیادہ لوگ ہی انصار عباسی صاحب نکلا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب کہ شہباز گل، قاسم سوری جیسے بگوڑے اور تحریک انصاف کے دیگر لوگ، یعنی ان کے ذہن کے اندر کیونکہ وہی معاملہ ہے نا سارا، ان کے ذہن کے اندر کیونکہ وہی بات ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے جناب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جاری رکھا جائے، تو پھر شہباز گل، قاسم سوری کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہزاروں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ جناب عمران خان کے لیے نام نہاد جنگ لڑتے ہیں اور سب کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ ذرا صرف ان اکاؤنٹس کو جا کر دیکھ لیں جنہیں مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں، نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل، وہاں سے کس قسم کی گالیاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ بہرحال اس قسم کی تمام تر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے چل کر موصوف انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ حال ہی میں حکومت کے چند وزراء کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جن میں کہا گیا کہ اگر عمران خان مطالبہ کریں تو انہیں اور بشرا بی بی کو بنی گالہ گھر کو جیل قرار دے کر وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ آگے چل کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ عمران خان خود کبھی یہ درخواست نہیں کریں گے، میرا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی دونوں کو بنی گالہ شفٹ کر دیں اور ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یعنی عمران خان صاحب کا معاملہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا، ان سے عمران خان صاحب مائنس نہیں ہو رہا، اور اب اس حد تک محنت ترلے پہ اتر آئے ہیں کہ جناب آپ درخواست نہ دیں، ہم خود یہ کام کر لیتے ہیں، ہم خود آپ کو وہاں شفٹ کر لیتے ہیں، آپ وہاں پر ملاقاتیں بھی کر لیں قریبی دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور اس سے تلخ سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی اور تحریک انصاف اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے راستے کھلیں گے۔ کرنا کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کہتے ہیں کہ امید ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میری اس تجویز کے اوپر فوری غور کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی سنجیدہ قیادت کو چاہیے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ قائم کرے۔ کل تک کہتے رہے کہ حکومت سے کریں، اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں، عمران پر الزام لگاتے رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، آج خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے کریں کیونکہ بات چیت کی ضرورت ہے،
ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو چھپائیں نہیں میڈیا سے، پھر اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اور پھر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اگر خاموشی اختیار کر لیں، ان کی پچھلی تحریروں کے ساتھ جوڑ کر اس کالم کو پڑھیں، آج کی اس تحریر کو، تو مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لینا چھوڑ دیں، عمران خان صاحب جناب ججز کے اوپر اس وقت جو صورتحال اس پر بات کرنا چھوڑ دیں، عمران خان صاحب 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں، اس کو مان لیں، عمران خان صاحب ان معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، عمران خان صاحب اس ہائبرڈ رجیم کو مان لیں، بنی گالہ کے اندر شفٹ ہو جائیں، تو ہم کچھ عرصے کے لیے ان تمام تر معاملات کو یہیں پر روک دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جناب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور آگے چل کر 2028 کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو الیکشن بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لانے کی تیاری، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں انہی کوششوں کے حوالے سے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔